وہ دو بھائی تھے، ایک نہایت عبادت گزار، دوسرا نہایت گناہ گار۔ دونوں ایک ہی گھر میں مقیم تھے۔ عبادت گزار اوپر والی منزل میں مقیم تھا اور وہیں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا، نیچے کم ہی اترتا۔ دوسرا بھائی نیچے والی منزل میں مقیم تھا، اس کے پاس سامان عیش و عشرت تھا، وہ خوب رنگ رلیاں مناتا اور موج اڑاتا۔ اس طرح دونوں کی اپنی اپنی زندگی تھی۔ ایک مرتبہ اس عابد کے نفس نے اسے اس بات پر آمادہ کیا کہ زندگی کا بیشتر حصہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں گزارا ہے، کیوں نہ خواہشات و شہوت سے بھی کچھ لطف اندوز ہو لیا جائے، اور پھر توبہ کی درخواست لے کر دربار خداوندی میں حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے، معافی کا پروانہ جاری کر دے گا۔ چنانچہ عابد نے دل میں پلان بنایا کہ گھر کی نچلی منزل میں اپنے گناہ گار بھائی کے پاس جاتا ہوں، وہاں اس کے ساتھ لذت و خواہشات سے کچھ وقت من کو بہلاؤں گا، لطف اٹھاؤں گا، اور پھر بعد میں عمر کے بقیہ حصے میں اللہ کے دربار میں توبہ کر لوں گا اور معمول کے مطابق اطاعت و بندگی کرتا رہوں گا۔ اس ارادے سے وہ سیڑھی کے ذریعے اترنے لگا۔ ادھر اس کا گناہ گار بھائی کے دل میں آیا، میں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اللہ تعالیٰ کی معصیت و نافرمانی میں بسر کیا، جبکہ میرا بھائی بڑا عبادت گزار ہے، وہ تو جنت کا مستحق ہے اور میں جہنم میں ڈالا جاؤں گا۔ اللہ کی قسم، میں ضرور اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے گناہوں سے توبہ کروں گا۔ دوسری منزل پر اپنے عبادت گزار بھائی کی خدمت میں چلتا ہوں، اس کے ساتھ بقیہ عمر اللہ تعالیٰ کے اطاعت و بندگی میں گزاروں گا۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ میری مغفرت اور بخشش کا سامان کر دیں۔ چنانچہ یہ گناہ گار اپنی خالص نیت لے کر اوپر والی منزل کی طرف چڑھا تاکہ کچھ نیکیاں کما لے، اور ادھر اوپر سے عابد صاحب دل میں بد نیتی لے کے نیچے اترے تاکہ اپنی دل کو لذت اور خواہشات سے بہلا لیں۔ اتفاق کی بات ہے، اس عابد کا پاؤں سیڑھیوں سے پھسل گیا اور نیچے بھائی کے اوپر دھڑام سے گرا جو اس سے ملنے کے لیے آ رہا تھا۔ وہ دونوں وہیں ڈھیر ہو گئے۔ پھر عابد کو معصیت کی نیت کے مطابق اٹھا لیا گیا اور گناہ گار کو توبہ کی نیت کے مطابق اٹھایا گیا۔ صحیح مسلم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی اسی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت ہوئی۔